اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے کائنات میں انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعی کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی رہی ہیں۔ کائنات عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعی کربلا سے مرسوب روایت میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہی انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایت کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ کرام پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کو کوئی کاٹ دیتا۔ جب یہ صحابہ کرام نے دیکھا، یہ بات لے کر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آ جانا۔ مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ اور جب کاٹ دیا، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار سے مارے گئے۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور نبی کریم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام جعفر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم اور 61 ہجری کو ہوئی تھی۔ یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس کی شادی میں جانے والے جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا ہر طرف مار ماروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام عالی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار جعفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب فاطمہ الزہرا کا لال حضرت امام حسین زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً جعفر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ روایات کے مطابق جب جعفر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت حضرت قاسم پامال ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے تھے، 6 ماہ کے حضرت علی عسکر شہید ہو گئے تھے، اور محمد بھی شہید ہو گئے تھے۔ امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ جعفر جن رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا، نہیں جعفر، میں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ جعفر جن روتے بھی رہے اور حضرت امام حسین کو شہید ہوتے دیکھتے رہے، اور یہ واقعہ کربلا کے بعد جعفر جن نے کئی سو سال کی زندگی پائی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین
ایک مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب مخلوق اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ان عالم دین کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عالم صاحب جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس نے سیاہ برقعے سے خود کو ڈھانپ رکھا ہے۔ عالم صاحب نے سلام کہا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود چل کر یہاں پر کیوں تشریف لے کر آئی ہیں؟ اس عورت نے کہا، عالم صاحب میری منت تھی کہ اگر اللہ پاک مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے دین کی تعلیم دلواؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ اپنی شاگردی میں لے لیں اور دین کے بارے میں علم سکھائیں۔ وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور ان عالم دین کی شاگردی میں آ گیا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جو عالم صاحب تھے اپنے گھر سے جب مسجد میں تشریف لائے تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا لڑکا جو شاگرد تھا وہ عالم صاحب کے پاس آیا اور کہا، استاد محترم کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں، میری بیوی گھر میں اتنی بیمار ہے کہ طبیب نے کہا ہے اب اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ 1000 میل کی دوری پر شاہی باغ میں ایک پودا ہے، اگر اس پودے کے پتے لائے جائیں تو میری بیوی ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کی دوا بنا کر اسے کھلائی جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ پودا میں لا دیتا ہوں۔ عالم صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا 1000 میل دور اس پودے کو کیسے لا سکتا ہے؟ عالم صاحب نے کہا، کیوں تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، آپ میرے استاد محترم ہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پودا لے کے آؤں گا۔ اب ان عالم صاحب نے اسے ایک مذاق سمجھا اور لڑکے کو اجازت دے دی۔ عالم صاحب کی نظر گیٹ پر پڑی، لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور 2 منٹ کے بعد اپنی گود میں ان میں سے کئی پودوں کے پتے ساتھ لے کر آ گیا اور پودوں کے پتے بھی بالکل تازہ تھے۔ عالم صاحب جلدی سے گھر گئے اور اس پودے کے پتوں کو لے کر گھر گئے، اس کی دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دی اور وہ بہتر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا، تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہارا استاد ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا، استاد محترم اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو آپ سے خوف آتا ہے کہ کہیں آپ مجھے اپنے طالب علمی سے نکال نہ دیں، کہیں آپ اب مجھے شاگردی سے نکال نہ دیں۔ عالم صاحب نے کہا، نہیں مجھے سچ بتاؤ، ڈرو مت۔ لڑکے نے کہا، استاد محترم میں انسان نہیں، میں جن ہوں اور میرا نام ظافر جن ہے اور میں ظافر جن کے قبیلے سے ہوں۔ عالم صاحب حیران ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے اور کہا، کیا وہی ظافر جن جو کربلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا، ہاں وہی ظافر جن کا میں پوتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ بہت قابل اعتماد اور مددگار تھا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اللہ رحم کرے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ عالم صاحب نے جب یہ سنا کہ وہ جنہوں نے واقعی کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیا وہ واقعی زندہ ہے؟ لڑکے نے کہا، ہاں ان حضرت نے ظافر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، استاد محترم میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔
جب عالم صاحب نے جعفر جن کو دیکھا سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی ہے، جعفر جن کو کہا اے جعفر مجھے بتاؤ امام عالی مقام کے دکھ درد بتاؤ، مصائب بتاؤ، بتا کربلا میں کیا ہوا تھا، بتا قاسم کو کیسے شہید کیا گیا، بتاؤ علی اصغر کو کیسے شہید کیا گیا، علی اکبر کو کیسے شہید کیا گیا، اور عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ جعفر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ اور یہ ایک واقعہ کربلا کا، وہ جن جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا دیکھا، اس دن کے بعد اس نے ہنسنا چھوڑ دیا، اس نے گھر میں رہنا چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل گیا، ساری زندگی روتا رہا واقعہ کربلا کو دیکھ کر۔